جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام سے ہمارے ساتھ جڑنے کا شکریہ۔ امید واسع ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا، بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر لیا ہوگا۔ البلاغۃ الواضحہ کے منہاج البلاغہ از شارح بخاری شیخ الحدیث علامہ معراج الاسلام آپ کی تالیف کردہ تخلیق کردہ شرح آفاق تصنیف منہاج البلاغہ کے صفحہ نمبر 10 سے آغاز کرتے ہیں۔ پیش لفظ: عربی زبان اسلامی تمدن و ثقافت کی وارث اور علمی نوادر و ذخائر کی امین ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی علوم و فنون کا سرچشمہ بھی ہے۔ تمام قابل ذکر فنون اپنی ابتدائی اور انتہائی حیت میں اسی علمی زبان میں موجود ہے اور اس کی طرف رجوع کیے بغیر کسی بھی فن کی جزیات و تفصیلات سے آگاہ ہونا ممکن نہیں۔ علوم بلاغت کی ایجاد و تدوین کا صحرا بھی اسی مقدس علمی زبان کے سر ہے۔ جب قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت نے سارے عرب کی روایتی دانش اور ادبی قدرت کو مبہوت کر دیا اور وہ اس کے اسلوب بیان کے پرشک و اعجاز کے آگے دم بخود ہو گئے اور ان کی زبان دانی کی ساری نخوتیں قرآنی بیان کی عظمت کے قرآن میں کے قدموں میں ڈھیر ہو گئیں اور فصاحت و قدرت کلام کے تمام متفاخر و آوی یوں دم توڑ گئے جیسے کوئی سمجھے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو اسلامی اقدار کے دور عروج میں مسلمان محققین کو خیال آیا کہ قرآن پاک کی عربی عبارات اور تراکیب اور مفردات کی اعجازی اور عالی شان اب بھی وہی ہے جو عربی دانشوروں کو تحدی اور چیلنج کے وقت تھی۔ اب بھی اس میں رموز و نکات، معانی و بدائع اور اسرار و بلاغت کا وہی سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے جس کی عظمت و ہیبت کے سامنے سخن شناس و نکتہ ور عرب کی فصاحت و ادب نے گھٹنے ٹیک دیے تھے، مگر مسلمانوں کی موجودہ نسل اس کی حقیقت و کیفیت کے ادراک سے قاصر ہے۔ ان میں وہ ملکہ اور سلیقہ نہیں کہ محض عربی عبارت پڑھ کر اس میں مستور بلاغت کی رعنائیوں اور عظمتوں کا کھوج لگا سکے۔ عجمیت ان کی راہ کا سنگ گراں ہے جو قرآنی اسلوب کی جلالت و لطافت کے ادراک سے مانع ہے۔ اس لیے ضروری ہے ایک ایسا علم لطیف وضع کیا جائے جو لطیف و نفیس اور حسین قواعد پر مشتمل ہو جن پر عبور۔ یہاں پر ہمارا صفحہ نمبر 10 مکمل ہوا۔ صفحہ نمبر 11 کے ساتھ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کے بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور